الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ماشاءاللہ یہ جو مجلس ہے، اس مجلس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، یہ ان چار ہونہار قراء کرام کے لیے انعقاد کیا گیا ہے کہ جنہوں نے ایران کلچر ہاؤس کے مسابقے میں اول، دوم یا سوم پوزیشن سے کامیابی حاصل کی ہے. میں سب سے پہلے حضرت قاری شبیر صاحب کے صاحبزادے قاری محمد فہیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضراً تلاوت میں پورے قرآن کریم میں اول پوزیشن حاصل کی، اور اسی طرح ہمارے گاؤں ننگلی کے جو مولانا ہے جو ماشاءاللہ قاسمی بھی ہیں، انہوں نے سوم پوزیشن حاصل کی حضرت قرآن کریم میں، اور ترتیلاً اول پوزیشن جو حاصل کی ہے قاری محمد خالد صاحب کو حکبان، جو ابی بن کعب ghaseda کے استاذ ہیں. میں ان کو بھی اور ان کے بھائی جو ترتیلاً تیسرے نمبر پر انہوں نے کامیابی حاصل کی، میں چاروں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو دین دوغنی اور رات چور ترقیات سے مالا مال فرمائے. وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کو کس طرح پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ کس طرح چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو کس انداز سے پڑھا جائے. ہماری چار دلیلیں ہیں. یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جس مسئلے کا بھی استنباط کرتے ہیں، جس مسئلے کو ہم اس کا استخراج کرتے ہیں، وہ چار دلیلوں سے ہوتا ہے. نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس. تو میں چاروں دلیلوں سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ علامہ جزری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے. ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ من لم یجود القرآن فہو آثم، کہ جو شخص قرآن کریم کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہے. اور دوسری بات جو چونکا دینے والی ہے، جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، وہ یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ استاذ جو طلباء کو تجوید کے بغیر قرآن کریم پڑھاتا ہے اس کو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. وہ استاذ جو تجوید کے بغیر، تو میں اسی کو ثابت کرنے کے لیے چاروں دلیلوں سے قرآن کریم سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے کہ صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی بات، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھا جائے. یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ ورتل، یہ رتل یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر مطلقاً وجوب کے لیے آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ترتیل کا معنی ارشاد فرماتے ہیں کہ ترتیل کا معنی ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل کا معنی ہے کہ حروف کو مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور وقوف یعنی جتنے بھی اوقاف ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا. تو معلوم ہوا کہ ترتیل کا معنی تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور ترتیل کا صیغہ امر کا صیغہ ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا واجب ہے.
اور دوسری دلیل بس مختصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ تم اپنی آواز کو، تم اپنے تلاوت کو، قرآن کریم کو اپنی آواز کے ذریعے سے تحسین بخشو، اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن کریم کو ایسا پڑھا جائے جیسے کہ وہ نازل کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تجوید کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ تیسری دلیل ہماری اجماع کی ہے۔ علامہ جزری نے اللہ کے رسول سے لے کر اپنے زمانے کے علماء تک کا اجماع نقل کیا ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا واجب ہے۔ ساری امت کا، یعنی اللہ کے رسول سے لے کر علامہ جزری کے زمانے تک انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ ساری امت کا، ساری امت کے علماء کا، سارے قراؤں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تجوید کے بغیر قرآن کریم پڑھنا گناہ ہے۔ اور چوتھی ہماری جو دلیل ہے وہ ہے قیاس، اور آپ کو میں جو ہے کہ اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک شاعر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے ایک کلام پیش کیا، اس نے کلام لکھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو یہ کلام جو ہے کہ اسٹیج پر آ کے پڑھنا ہے۔ اگر میں اس کلام کو اس کے مطابق نہ پڑھوں جیسے اس نے اس کو بنایا ہے، کہیں میں الفاظ کو بڑھاتا ہوں، کہیں گھٹاتا ہوں، کہیں مد کرتا ہوں، کہیں نہیں کرتا ہوں، وہ انسان کی ذات ہے، وہ اپنے کلام کو غلط پڑھنے سے وہ غصہ ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا اس رب العالمین کے بارے میں کہ جس نے قرآن کریم کو نازل کیا؟ اگر اس کے قرآن کریم کو ہم بغیر گننے کے پڑھیں گے، بغیر مد کے پڑھیں گے، اور بغیر جو ہے کہ تجوید کے پڑھیں گے، کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ جب ایک انسان اپنے کلام کو غلط پڑھنے سے ناراض ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ناراض ہوگا؟ اس لیے عزیز بچوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، حدر کے ساتھ، تینوں کیفیات میں ہم پڑھنا سیکھیں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں